وہ اسی جگہ سے کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں موت آ جائے، دم نکل جائے تو قصہ تمام ہو جائے۔ لیکن اب جہنم میں تو موت نہیں آنی کسی کو، یہاں تو آدمی کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو انتقال کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جہاں سے اس جہاں میں پہنچا دیتا ہے، لیکن وہاں تو صرف عذاب ہی عذاب ہے، موت نہیں ہے۔ اللہ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، نہ مانگو نہ پکارو آج کے دن ثبورا واحدا، ایک ہلاکت کو، ایک موت کو نہ پکارو آج، وادعوا ثبورا کثیرا، آج پکارو تم کئی موتوں کو، کئی ہلاکتوں کو پکارو، کیونکہ یہ تو ابھی ابتدا ہے عذاب کی، یہ تو ابھی باندھ کر تنگ جگہ میں پھینکا ہے، اب اگلے عذاب تو اور ہونے جہنم میں، یہ تو انیشل سٹیج ہے۔ تو اب تم اسی پر گھبرا گئے، اب تو تم روزانہ ہلاکتیں مانگو، ہر لمحہ ہلاکتیں مانگو، کیونکہ اب تو کئی مصیبتیں اور کئی آزمائشیں اور کئی عذابات اللہ نے تمہارے لیے تیار کیے ہیں۔ فرمایا قل اذالک خیر، اے حبیب فرمائیے، ان سے کہیے، ان سے پوچھیے، اذالک خیر الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ فرقان کا سیکنڈ رکوع ہے اور یہ 18 جز کا یعنی 18ویں سپارے کا لاسٹ رکوع بھی ہے۔ آج کے درس کا آغاز ہم ورس نمبر یعنی آیت نمبر 10 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5 قسم کے اعتراضات کرتے تھے کہ یہ ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہیں، اور ہوتا ان کے لیے کوئی فرشتہ نازل تاکہ وہ ان کے ساتھ ساتھ چل کر ان کی ہی طرح ڈر سناتا یا ان کی تصدیق کرتا، یا آسمان سے ان کے لیے کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا ہوتا ان کے لیے کوئی باغ جس کی آمدنی سے یہ کھاتے۔ تو یہ اعتراضات وہ کیا کرتے تھے، تو اللہ نے اگلی آیت میں ان اعتراضات کا رد بھی کیا اور اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کیا۔ فرمایا تبارک، بڑی برکت والا ہے اللہ، الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، اگر وہ چاہے جعل لک، بنا دے آپ کے لیے، خیرا من ذلک، اس سے بھی کئی درجہ بہتر۔ کس سے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے باغ ہو، آپ کے لیے خزانہ آ جائے، آپ کے پاس مال و دولت ظاہری طور پر ہو، تو اگر اللہ چاہے تو آپ کے لیے بنا دے جو یہ کہہ رہے ہیں اس سے بھی بہتر۔ اور یہ تو صرف ایک باغ کی کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، آپ کے لیے ایسے باغ بنا دے دنیا میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور وہ اللہ بنا دے آپ کے لیے قصورا، قصور بنا ہے قصر سے، قصر کا معنی ہوتا ہے پختہ مکانات اور قصر کا معنی ہوتا ہے محل۔ تو فرمایا اگر اللہ چاہے تو آپ کے لیے ایسے باغات بنا دے دنیا میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور آپ کے لیے اللہ چاہے تو محلات بنا دے، کئی محلات بنائے آپ کے لیے اگر اللہ چاہے تو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے ارادی طور پر، اختیاری طور پر فقر کو اختیار فرمایا، ورنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر میں چاہوں تو یہ مکے میں نظر آنے والے پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلیں، اللہ مجھے نوازے، لیکن حضور نے اختیاری اور ارادی طور پر فقر کو اختیار فرمایا۔ تو یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے، پیارے ہم چاہیں تو یہ ساری مال و دولت کی فراوانی آپ کے لیے کر سکتے ہیں۔ اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ آپ پر اس طرح کے اعتراض کر کیوں رہے ہیں؟
مشرکین مکہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی چلتے ہیں، آپ کے لیے کوئی خزانہ نازل ہو جائے، کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، یہ ساری باتیں آپ سے متعلق نہیں ہیں، لیکن اصل معاملہ ان کا دشمنی آپ سے نہیں، ظاہری اعتبار سے تو آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن اصل معاملہ جو اندر ہے وہ یہ ہے بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا بالساعۃ، ساعت کو، ساعت کا معنی گھڑی، الف لام کے ساتھ آ گیا، الساعہ کا معنی قیامت، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے قیامت کو، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لمن کذب بالساعۃ، ہر اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، سعیرا، ایک بھڑکنے والی جو ہے وہ ایک بھڑکنے والی جہنم، ایک بھڑکنے والی آگ، سعیرا سعر سے بنا ہے، سین عین را، فرمایا بھڑکنے والی آگ ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی۔ کہ اصل معاملہ جو یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو جھٹلانے کا معاملہ کیا، آپ کا اقرار کرنا یا آپ کی تعلیم کو ماننے سے دوسری بات آٹومیٹیکلی ماننا لازم آئے گی کہ جو کچھ یہاں تم کر رہے ہو آخرت میں اس کا جواب دینا۔ یہی تو پیغام لے کر آئے تھے حضور علیہ السلام۔ تو حضور کو ماننے کا مقصد آخرت کو ماننا، اور حضور کے انکار کا مقصد آخرت کا انکار ہے۔ تو اصل میں معاملہ یہ بل کذبوا بالساعۃ، فرمائے اے حبیب، اے پیارے، یہ آپ کو جھٹلانے کے بجائے یعنی آپ کے واسطے سے یہ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں۔ پھر فرمایا اذا رأتہم، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، بھڑکنے والی آگ۔ اب تو ایک آگ بھڑکنے والی ہے، اب میدان محشر میں ابھی لوگوں کا حساب چل رہا ہوگا، مجرمین میدان محشر کے اندر گرمی میں کھڑے ہوں گے اور وہ بھڑکنے والی از آگ بھڑک رہی ہوگی۔ قرآن یہ کہتا ہے یہیں پر بس نہیں ہے، ابھی جہنم میں ڈالے نہیں جائیں گے مشرکین اور مجرمین، لیکن پھر بھی اذا رأتہم من مکان بعید، وہ جب وہ جہنم جب انہیں دیکھے گی، رأتہم انہیں دیکھے گی، من مکان بعید دور جگہ سے، بعید مانے دور، مکان مانے کوئی پلیس، جب یہ جہنم ان مشرکین ان مجرمین کو دیکھے گی دور سے، سمعوا لہا، تو یہ مجرمین یہ مشرکین سنیں گے اس کو، کیا سنیں گے اس کو، تغیظا و زفیرا، وہ غیظ غضب غصے میں جو چیز بھراتی ہے، بھربراتی ہے۔ تو کہا یہ مجرمین ابھی جہنم میں ڈالے نہیں گئے ہوں گے، لیکن جب یہ جہنم انہیں دیکھے گی، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کو بھی دیکھنے کا سینس عطا فرمائے گا۔ تو جب جہنم مجرمین کو دیکھے گی تغیظا، تو وہ غضب سے، جلال سے، غصے سے بپھرے گی، وہ زفیرا، وہ چلائے گی، چنگھاڑے گی۔ زفیرہ کا معنی ہوتا ہے سانس باہر نکالنا، جب سانس باہر نکالتے ہیں تو ایک منہ سے خطرناک آواز نکلتی ہے، جیسے شیر ہے، اور شیر جب دھاڑتا ہے تو دھاڑنے کے ساتھ جب اس کی سانس بھی باہر نکلتی ہے تو جب وہ ہانپتا بھی ہے تو بڑی خطرناک اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے آپ امیجن کریں، تخیل میں سوچئے کہ مجرمین اور مشرکین لائن میں لگے ہوئے ہیں، آگ بھڑک رہی ہے اور آوازیں جہنم سے آ رہی ہیں، غضب کی، چلانے کی، چنگھاڑ کی، یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شیر بھوکا ہوتا ہے اور پنجرے کے باہر اگر کوئی شکار کھڑا ہے شیر کا تو اس کے منہ سے کس طرح غرانے کی آوازیں آتی ہیں کہ جیسے ہی پنجرہ کھلے یا جیسے ہی موقع ملے ویسے ہی شیر جھپٹا مارے اپنے شکار پر۔ تو یہی حالت جہنم کی ہوگی، تغیظا و زفیرا۔ پھر اللہ کہہ رہا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، اور جب ڈالا جائے گا اس میں، کس میں، جہنم میں، انہیں، کن کو ڈالا جائے گا، مشرکین کو، مجرمین کو، اور کس طرح کی جگہ ڈالا جائے گا، مکانن ضیقن، ایسی جگہ ڈالا جائے گا جو بالکل تنگ مکان ہوگا، مکانن ضیقن، ایک تنگ مکان میں ڈالا جائے گا، مقرنین، مقرنین بنا ہے مقرن سے اور یہ بنا ہے قرن سے، اور قرن کہتے ہیں اس رسی کو جس سے اونٹ باندھا جاتا ہے۔
اللہ کہہ رہا وَإِذَا أُلْقُوا، جب اس جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا، مَكَانًا ضَيِّقًا، جس جگہ ان کو ڈالا جائے گا وہ جگہ کون سی ہوگی؟ تنگ ہوگی، ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور پھر ہاتھ کھلے چھوڑ کر نہیں ڈالا جائے گا مقرنین، بلکہ ان کے ہاتھ پاؤں زنجیر لوہے کی ہوگی جہنم کی، اس سے باندھ کر ان کو ڈالا جائے گا۔ اب سوچئے بھڑکتی ہوئی آگ جو کہ بپھر رہی ہو، چلا رہی ہو، پھر اس کے اندر تنگ مکان میں ڈال دیا جائے، تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے، اور پھر اس کے اندر باندھ کر ڈال دیا جائے، کیسی سفکیشن ہوگی، کیسی حبس ہوگا، کیسی گرمی ہوگی، اور آدمی کے ہاتھ پاؤں موو نہیں کر سکتے۔ اور روایت میں آیا جس طرح دیوار میں کیل کو ٹھوکا جاتا ہے کہ ٹھوک ٹھوک کر اس کو اندر کیا جاتا ہے، اس طرح جہنم کو مجرمین سے بھر دیا جائے گا، یعنی بالکل پیک کر دیا جائے گا، اسے جگہ نہیں دی جائے گی موو کرنے کی۔ اللہ کہہ رہا ایسی حالت میں دعو ہنالک، تو وہ اسی جگہ سے پکاریں گے ثبورا، موت کو، ہلاکت کو۔ ثبورا کا معنی ہلاکت، موت۔ وہ اسی جگہ سے کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں موت آ جائے، دم نکل جائے تو قصہ تمام ہو جائے۔ لیکن اب جہنم میں تو موت نہیں آنی کسی کو، یہاں تو آدمی کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو انتقال کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جہاں سے اس جہاں میں پہنچا دیتا ہے، لیکن وہاں تو صرف عذاب ہی عذاب ہے، موت نہیں ہے۔ اللہ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، نہ مانگو، نہ پکارو آج کے دن ثبورا واحدا، ایک ہلاکت کو، ایک موت کو نہ پکارو آج، وادعوا ثبورا کثیرا، آج پکارو تم کئی موتوں کو، کئی ہلاکتوں کو پکارو، کیونکہ یہ تو ابھی ابتدا ہے عذاب کی، یہ تو ابھی باندھ کر تنگ جگہ میں پھینکا ہے، اب اگلے عذاب تو اور ہونے جہنم میں، یہ تو انیشل سٹیج ہے۔ تو اب تم اسی پر گھبرا گئے، اب تو تم روزانہ ہلاکتیں مانگو، ہر لمحہ ہلاکتیں مانگو، کیونکہ اب تو کئی مصیبتیں اور کئی آزمائشیں اور کئی عذابات اللہ نے تمہارے لیے تیار کیے ہوئے۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ فرمایا قل اذالک خیر، اے حبیب فرمائیے، ان سے کہیے، ان سے پوچھیے، اذالک خیر، کیا یہ جہنم بہتر ہے، ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ دائمی جنت، یا وہ دائمی باغات، یا وہ ہمیشہ رہنے والے باغات بہتر ہیں، وعد المتقون، جس کا متقی لوگوں سے، پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا، کیا بہتر ہے؟ یہ ساری جہنم کی ڈیٹیل بیان کرنے کے بعد پھر آپ پوچھیے ان سے جو جھٹلا رہے ہیں ہمیں مجرمین کہ اذالک خیر، یہ جہنم جس کا ذکر کیا یہ بہتر ہے، یا وہ دائمی جنت بہتر ہے، وعد المتقون، جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی لوگوں سے۔ کانت لہم جزا، اور یہ جنت دائمی کن کے لیے ہوگی؟ کانت لہم جزا، ہوگی ان نیکوکاروں کے لیے بدلہ، وہ مصیرہ، اور لوٹنے کی جگہ۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، اور ان کے لیے اس جنت کے اندر وہ سب کچھ ہوگا، ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، جس چیز کی تمنا کریں گے۔ جنت کی اب تعریف کی جا رہی ہے، وہاں جہنم کی بات بیان کی، اب یہاں جنت کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جنت ایسی نہیں کہ آپ کو آپ کی مرضی کی چیز نہ ملے، بلکہ جو وہ چاہیں گے جنتی، ہر چیز اللہ انہیں دے گا، خالدین، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، اور یہ تمہارے رب پر ہے وعدہ، مسئولا، وہ وعدہ جس کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، یعنی ایسا وعدہ جو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، انک لا تخلف المیعاد، قرآن میں ہم پڑھ کے آئے نا کہ اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو اللہ نے جب متقیوں سے یہ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے تو یہ وعدہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور وہ دن وہ ہوگا، قیامت کا دن، یحشرہم، کہ وہ انہیں جمع کرے گا۔ کون جمع کرے گا؟ اللہ جمع کرے گا۔ کن کو جمع کرے گا؟ مشرکین کو۔ حشر کو حشر کیوں کہتے ہیں؟ حشر کا معنی ہے جمع کرنا۔ جس دن
قیامت ہوگی اس دن اللہ سارے لوگوں کو جمع کرے گا، اس لیے اس کو حشر کہتے ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور وہ دن وہ ہوگا قیامت کا، یحشرہم کہ وہ اللہ انہیں جمع کرے گا یعنی مشرکین کو، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان معبودوں کو بھی جن کو اللہ کے علاوہ وہ پوجتے تھے اللہ ان کو بھی جمع کرے گا۔ جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی پوجا کی، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، جس طرح مشرکین مکہ نے فرشتوں کو خدا کا بیٹا قرار دیا، یا کسی بھی مقام پر اگر کسی انسان کی پوجا کی گئی، وہ تمام لوگ جو اللہ کے نیک لوگ تھے، برگزیدہ لوگ تھے، اور کسی بھی طریقے سے جو ہے ان کو پوجا گیا ہوگا، تو اللہ رب العزت فرما رہے اللہ ان سب کو جمع کرے گا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، فرشتے ہیں، تو اب اللہ مشرکین کو بھی جمع کرے گا اور اپنے ان نیک بندوں کو بھی جمع کرے گا، اور پوچھے گا فَيَقُولُوا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کو کہے گا فَيَقُولُوا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ، کیا تم تھے وہ کہ اضللتم عبادی ہؤلاء، میرے ان سب بندوں کو گمراہ کرنے والے، کیا تم نے، یعنی اب پوچھے گا اللہ نبیوں سے بھی پوچھے گا، اللہ جانتا ہے کہ یہ خود گمراہ ہوئے ہیں، لیکن ان کو ذلیل کروانے کے لیے انہی کے سامنے جن کی یہ دنیا میں پوجا کرتے رہے ان سے ہی گواہی دلوائے گا ان کے خلاف۔ تو فیقول، وہ کہے گا انتم اضللتم، کیا تم نے گمراہ کیا ہے عبادی میرے بندوں کو، ہؤلاء ان تمام کے تمام بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود ہی سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے۔ تو اب وہ کیا کہیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، فرشتے، یہ سارے کے سارے کیا کہیں گے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے؟ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے سبحانک، اے ہمارے رب تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں تھا، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم بناتے تیرے سوا کسی کو دوست، یعنی کہ کسی اور کو معبود بنانا تو دور کی بات ہے، ہمارے لیے تو یہ بھی ممکن اور جائز نہیں تھا کہ تیرے علاوہ ہم کسی کو دوست بھی بناتے۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، لیکن ان لوگوں نے جو تیری نافرمانی کی ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، لیکن متعتہم، تو نے انہیں دنیا کا سامان دیا، دنیا کا نفع دیا، جائیدادیں دی، دولت دی، دولت کی فراوانی دی، وآباءہم، اور ان کے آبا و اجداد کو بھی، ان کے فور فادرز کو بھی تو نے بڑی دولت دی، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ انہوں نے ذکر کو بھلا دیا۔ ذکر کا معنی وہ تمام انبیاء کی دعوت، یا وہ تمام الہامی کتابوں کی دعوت، یا اگر مشرکین مکہ کی بات کریں تو قرآن کی دعوت اور پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ فرمایا مال و دولت کے نشے میں انہوں نے نصیحت کو اور انبیاء کی اور الہامی کتابوں کی دعوت کو بھلا دیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ ایک بڑی بدبخت اور ہلاک ہونے والی قوم تھے۔ اس آیت سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ آدمی بعض اوقات گمراہیت میں اپنی دولت کی وجہ سے چلا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بیان کی، کیا بات بیان کی؟ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، ان کے دل میں جو ہٹ درمی اور ضد آئی وہ کیسے آ گئی کہ اللہ تو نے انہیں جب نوازا تو بجائے کہ تیرا شکر کرتے، تجھ سے اور قربت حاصل کرتے، تیری اطاعت کرتے، تیری فرما برداری کرتے، لیکن جب تو نے انہیں اور ان کے آبا و اجداد کو نوازا تو حتیٰ نسوا الذکر، انہوں نے تو تیری یاد کو ہی بھلا دیا، تیری نصیحت کو ہی بھلا دیا، تیرے انبیاء کی دعوتوں کو بھلا دیا، الہامی کتب کی دعوت کو بھلا دیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ تو بڑی بدبخت اور ہلاک ہونے والی قوم تھی۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، اب اللہ تعالیٰ جب یہ بات کرے گا ان صالحین سے، ان نیک لوگوں سے، اور وہ صالحین جن کو دنیا میں پوجا گیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یہ فرشتے،
جب وہ یہ گواہی دے دیں گے مشرکین کے خلاف تو اللہ کہے گا فقد کذبوکم بما تقولون، اور تحقیق تمہیں جھٹلایا انہوں نے بما تقولون، جو تم کہہ رہے تھے۔ یہ تو تمہارے سامنے دیکھو، جس طرح ہم بعض اوقات ایک بندہ کسی کے حوالے سے کوئی بات منسوب کر رہا ہے، یعنی ایک بندے نے کہا یہ کرنے کی ہمیں فلاں نے کہا تھا، تو آپ کیا کریں گے؟ بہتر طریقہ کیا کہ اس بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے بھئی یہ بندہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا، آپ نے کہا تھا؟ وہ کہیں گے نا بھئی میں نے تو نہیں کہا تھا انہیں۔ تو اب جب آپ اس سے پوری بات لے لیں گے اپنی، پھر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں بھئی بتاؤ، تمہیں تو یہ جھٹلا رہا، اب تم بتاؤ تمہارا کیا ہے، کیونکہ یہ بندہ جس کا تم نام لے رہے تھے یہ تو کہہ رہا میں نے کہا ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہی سچویشن دیکھیے کہ مشرکین مکہ دنیا میں جن کی عبادت کر رہے تھے، دنیا میں جنہیں خدا کا بیٹا قرار دے رہے تھے، دنیا کے اندر جنہوں نے اللہ کی ذات میں شرک کیا، اللہ تعالیٰ ان سارے شریکوں کو بھی اور مشرکین کو بھی بلا لے گا اور ان شریکوں سے پوچھے گا جو اللہ کے صالحین تھے، جو انہوں نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ ہمیں اللہ بنا دینا یا ہمیں خدا بنا دینا معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان سے لے لے گا بات کو اور ان سے گواہی لے لے گا تو کہے گا فقط کذبوکم بما تقولون، ہاں بھائی دیکھو اب یہ تو تمہیں جھٹلا رہے ہیں، بما تقولون، جو تم کہہ رہے تھے، تم ان کے بارے میں کہہ رہے تھے نا، یہ تو تمہیں جھٹلا رہے۔ فما تستطيعون صرفا، اب جب ان کی گواہی تم نے سن لی، یہ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے بلکہ تم نے ان پر بھی تہمت لگائی، ان کے متعلق بھی جھوٹ بولا، تو فما تستطيعون، اب تمہیں طاقت نہیں ہے، اب تمہیں استطاعت نہیں ہے صرفاً اس عذاب کو پھیرنے کی یا ان سے بات بدلوانے کی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب تم جا کے اکیلے میں کہا مجھے کچھ بات کرنی ہے ان سے، اور تم اکیلے میں جا کر ان کو کہو کہ نہیں یار یہ والی بات نہیں، یہ والی بات کہہ دو۔ یہ اللہ کی بارگاہ ہے، یہ دنیا میں تو ہم کسی کو بہلا پسلا کے اس کا بیان تبدیل کروا لیتے ہیں، یہ تو اللہ کے برگزیدہ ہیں، یہ تو انبیاء ہیں۔ اب تم میں یہ استطاعت نہیں ہے صرفاً کہ تم بات کو پھیر دو یا عذاب کو پھیر دو، ولا نصرا، اور نہ تم میں استطاعت یہ ہے کہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ ومن یظلم منکم نذقہ، اور تم میں سے جو ظالم ہے، جو گنہگار ہے، جو مشرک ہے، نذقہ، ہم چکھائیں گے اسے عذاباً کبیرا، بہت بڑا عذاب۔ آخری آیت اس سپارے کی، آیت نمبر 20 سورہ فرقان کی، اور اس طرح 17 رکوع مکمل ہوتے ہیں اس سپارے کے، اور آخری آیت میں اسی چیز کا رد کیا گیا جو مشرکین نے کہا تھا اس سے پہلے رکوع کی آخری آیت میں کہ یہ تو ہماری طرح کھاتے ہیں، یہ تو ہماری طرح مارکیٹس میں چلتے ہیں۔ تو اللہ نے اس بات کا جواب دیا، وما ارسلنا قبلک، اور ہم نے نہیں بھیجا قبلک، آپ سے پہلے، من المرسلین، رسولوں میں سے نہیں بھیجا ہم نے کوئی آپ سے پہلے رسولوں میں سے ایسا جو نہ کھاتا ہو نہ مارکیٹ میں چلتا ہو، کوئی ایسا رسول بھیجا ہی نہیں۔ الا انہم، مگر وہ تمام کے تمام وہ تھے، لیأکلون الطعام، کھانا بھی کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اسواق نکلا سوق سے، سوق کا معنی بازار، مارکیٹ، اور اسواق اس کا پلورل و جمع آتی ہے۔ فرمایا الا انہم لیأکلون الطعام، کہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور مارکیٹس میں بھی چلتے تھے۔ بازاروں میں چلنے سے مراد صرف بازاروں کا ٹور لگانا نہیں ہے، بلکہ مارکیٹس میں چلنے سے مراد ہے کاروبار کرنا، تجارت کرنا۔ اور اس کے تحت مفسرین نے ایک ڈیٹیل لکھی ہے کہ اللہ کے نبیوں نے تجارت کی ہے۔ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زرہ بناتے تھے، تو دیندار آدمی کا، جو انبیاء کا متبع آدمی ہو، اس کے لیے کاروبار کرنا بالکل جائز عمل ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، یہ تو انبیاء کا پیشہ ہے، کاروبار کرنا، تجارت کرنا تو انبیاء کی سنت ہے۔ تو یہ جو ہمارے علماء ہیں، یہ جو ہمارے مفتیان کرام ہیں، یہ جو دیندار لوگ ہیں، یہ امام بن کر یا مفتی بن کر یہ نہ سمجھے کہ یار اب ہمارا کیا تعلق بزنس سے، ان کو تو اور بزنس کرنا چاہیے، ان کو تو اور کاروبار کرنا چاہیے، ان کو تو اور تجارت کرنی چاہیے۔ کہ دیندار لوگ جب مخیر ہوں گے، ویل آف ہوں گے، تو صحیح معنوں میں دین کی خدمت کو انجام دے سکیں گے۔
اپنے مال کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں گے۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں کنسپٹ ہے کہ جو امام بن جائے یا جو عالم بن جائے، جو مفتی بن جائے، وہ اگر تجارت کی بات کرے تو لوگ ایک غلط تاثر لیتے ہیں کہ دیکھو یار مولوی کو تو نوٹ بنانے کی لگی ہوئی ہے۔ بھائی مولوی اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے چندے مانگتا پھرے، اس سے تو کئی درجے بہتر ہے کہ اپنا بزنس کر کے، کاروبار کر کے حلال روزی کمائے۔ تو یہی بات بیان کی جا رہی ہے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جو بازاروں میں نہ چلتا، بلکہ وہ تمام کے تمام بازاروں میں، مارکیٹس میں تجارت کیا کرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے بنایا ہے تمہارے بعض کو بعض کے لیے فتنہ، یعنی کہ آزمائش۔ اللہ نے یہ دنیا سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے، اسٹیٹس کے لحاظ سے یا مالی طور پر۔ بعض لوگ بعض کے لیے آزمائش ہے، مومن کافر کے لیے آزمائش، کافر مومن کے لیے آزمائش۔ مومن کافر کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کافر تو ہر الٹے سیدھے کام کر رہا ہے، تو مومن آزمائش ہے کہ وہ مومن اپنے معاملات کے اندر اعتدال کے ساتھ چلتا ہے، بہت سی چیزوں سے رکتا ہے۔ اور کافر مومن کے لیے آزمائش ہے کہ کافر دنیا کے اندر تو سارے الٹے کام کر لے گا، لیکن آخرت کے اندر یہ مومن جو اطاعت کرنے والے ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، اور یہ کافر جنہوں نے اسی علاقے میں، اسی نیبرہڈ میں رہتے ہوئے اپنے مسلمان سے کچھ نہ سیکھا، جہنم میں جائیں گے۔ تو آزمائش ہے۔ دولت مند، وہ کم دولت مند کے لیے آزمائش ہے، غریب آدمی امیر کے لیے آزمائش، امیر آدمی غریب کے لیے آزمائش۔ تو اللہ نے ہر ایک کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ اب اس آزمائش میں کرنا کیا ہے، وہ دیکھیے کیا کرنا ہے۔ اتصبرون، تم میں سے کون ہے جو صبر کرتا ہے؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے پیشن کتنا ہے تم میں، صبر کتنا کرتے ہو تم لوگ۔ دروازہ دنیا ایسی نہیں ہے، آپ دیکھیں گے آپ کے دوستوں کے پاس آپ سے اچھی گاڑی، آپ سے اچھا بنگلہ ہے، آپ سے اچھا اسٹیٹس ہے، تو ہمیشہ آپ اپنے نیچے والے کو تو آدمی دیکھتا ہی نہیں، اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے۔ تو آزمائش میں آتا ہے، حسد میں آتا ہے، جلن میں آتا ہے، اور ایسے معاملے پہ جب برداشت سے باہر ہوتی ہے کسی کی ترقی تو اس کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دنیا عالم امتحان ہے، ہم نے بنایا ہے بعض کو تم میں سے بعض کے لیے آزمائش۔ اتصبرون، تو کیا تم صبر کرتے ہو؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں پیشن ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، کون آزمائش میں کس طریقے سے عمل انجام دے رہا ہے، کون آزمائش میں پورا اتر رہا ہے، اور کون اس آزمائش میں ہارا ہوا ہے اور زیادتی در زیادتی کرتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اس پورے 18ویں سپارے کو جو ہم نے تلاوت کیا اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرمائے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بنائے، ذریعہ نجات بنائے، قرآن کے نور سے ہمارے سینے کو مزین فرمائے، اور قرآن کے حرف حرف لفظ لفظ کا صدقہ مالک کریم ہماری جسمانی روحانی تمام بیماریوں کو اس عظمت والے، اس شفا والے قرآن کے ذریعے سے دور فرما دے، اور ہمیں صحت و عافیت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔